अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमीदुल्लाह खान रोकड़ी साहब रिटायर्ड मेजर हैं, फ़ौजी हैं। फरमा रहे हैं कि इमरान खान के कहने पर वो उस ऑफिसर से मुलाकातें करते रहे हैं जिस ऑफिसर पर इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हेड ऑफिस में बैठकर वो खुद निगरानी कर रहे थे मेरे कत्ल की। जी, और वो साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि हमने 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात की और ये मुलाकात इस मकसद के लिए की जाती थी कि फ़ौज के साथ तल्लुकात ठीक किए जाए। लेकिन होता क्या था कि हम जैसे ही उनसे मिलते थे और मिलने के बाद एक आध दिन के बाद इमरान खान साहब ऐसा धमाका करते थे कि हमारी सारी जो मेहनत है, जो हम मिलकर गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश करते थे, उस पर पानी फेर दिया जाता था। हम समझाते थे खान साहब को, और खान साहब ये भी वादा करते थे कि अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने 2 से 3 दफ़ा उनसे मुलाकातें की, माहौल को काफ़ी हद तक बेहतर करने की कोशिश की। और जब हमें ये बताया भी गया कि इस्लामाबाद में एक नए ऑफिसर हैं वो जो आए हैं, तो हमने डेफिनेट मिले, बातें हुई, कुछ गलतफहमियाँ दूर की गई, कुछ चीज़ों के साथ मिलकर काम करने के वादे किए गए। इमरान खान साहब को भी बताया, इमरान खान साहब ने भी उस पर एग्री किया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद दोबारा फिर इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ते, और जब वो अपने होश हवास खो बैठते थे तो फिर वही कुछ करते जो उससे पहले कर चुके होते थे। इल्ज़ामात लगाना, गद्दार। अब ये थोड़ी है कि आप जिस ऑफिसर को मिल रहे हैं उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसके जो सीनियर है, जो उनके कमांडर हैं, जो उनके चीफ हैं, आप उनके बारे में बात करें तो ये मेरे ख्याल में कोई भी ऑफिसर तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है जब होश में नहीं होते तो उनको सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमीदुल्लाह रोकड़ी साहब ने फिर फरमाया कि जब इमरान खान पर हमला किया गया तो उसके बाद भी उनसे कहा गया कि आप उनसे मिलें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इनकार मैंने इसलिए कर दिया गया कि आप पहले भी जब भी कहते हैं मिलने के बारे में, मिलते हैं, और फिर बाद में जो आप करते हैं वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब मैं एटलीस्ट इस पूरे चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये वजह है कि वो दोबारा नहीं मिले इमरान खान के हमले के बाद। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इमरान खान साहब के बारे में कि वो दिन में तो गालियां निकालते हैं कंटेनर पर खड़े होकर, दिन में तो वो मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारते हैं, लेकिन राहत होते ही वो पैरों में गिरने की कोशिश करते हैं और माफ़िया मांगते हैं। डेफिनेट इससे पहले जनरल बाजवा साहब के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उनसे भी मिले हैं और उनसे भी माफ़ी तलाफ़ी हुई है, लेकिन फिर दोबारा वापस अपनी डगर पे आते हुए कभी मीर जाफ़र, मीर सादक, और उसके बाद मेरा जानवर, आई डोंट नो क्या क्या कहते पाए गए इमरान खान साहब। अच्छा, इस पर बड़े मज़े की ट्वीट्स हैं फवाद चौधरी साहब की। ये कौन है? हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताए ये पूरी स्टोरी कि वो मिलते रहे हैं और कत्ल के बाद नहीं मिले, इनकार कर दिया। तो इस पर बड़ी मज़े की ट्वीट आई फवाद चौधरी साहब की कि ये कौन है। अब ये कौन है से मतलब ये है कि आप नहीं जानते। मतलब फ़र्ज़ किया कि जिस बंदे के साथ मेरी 3, 4, 5 तस्वीरें हों और मैं एक वक्त पे आकर मतलब ये कह दूं कि ये कौन है, तो फिर एक सवालिया निशान उठेगा। संदीला साहब पर नाल बंदा खलोता है, तुसी पूछन डे हो ये कौन है, और वो भी ऐसे एक अहम वजीर के साथ बंदा मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो, और वो वजीर साहब ये कहें कि मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब, पता नहीं आप ये सब कैसे कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। ये लोग पिल गए, चलो फवाद चौधरी तो कर लेता है। उसके बाद एक ट्वीट और आ गई जनाब, वो रंधे वाली सरकार की। रंधे वाली सरकार समझते हैं ना, शहबाज गिल साहब की। अब शहबाज गिल साहब ने भी कुछ किस्म की ट्वीट कर दी। इनको कौन जानता है, ये कौन है? कौन कौन से उठ के टके टके के लोग उठ के जो है वो तहरीक इंसाफ के लीडर बन जाते हैं और ये वो, लेकिन अंदर से सारा पता होता है कि चक्कर क्या है। लेकिन जाहिर है आपको पता है, मुकरना जब मुकरना हो तो अपने लीडर के नाम से मुकर जाते हैं जो सुबह शाम इकट्ठे खाना खाते हों, और जब देखें कि फ़ायदा हमारा है तो फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को भी अपना रहबर लीडर मान लेते हैं। क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक ऐसी ट्वीट कर दी जिस ट्वीट के बाद उनको जनाब उन्होंने उठा के ज़मीन आसमान एक मिला दी है तारीफ़ें कर करके, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों, चाहे वो शहबाज गिल हों, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा था। लेकिन जब अपना ही कोई बंदा उठकर कोई ऐसा बयान दे दे जो आपको पसंद ना आए, तो फिर पूछा जाता है ये कौन है। लेकिन फवाद चौधरी साहब आप कर सकते हैं। लंदन से बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा बड़ा खूबसूरत नूरानी देखा हमने,
جس پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ جتھوں سے آپ کمپرومائز کر لیں گے تو کسی جتھے کی بات نہ ماننے کا بھی معاملہ طے ہو گیا ہے کہ کسی جتھے کی بات نہیں مانی جائے گی. نہیں وہ تو شروع سے ہی اس بات کے بڑے سخت حامی ہیں کہ جتھوں کی باتیں نہیں مانتے. تھینک یو. جتھوں سے تو پہلے بھی کمپرومائز نہیں کیا اور اب بھی نہیں کریں گے. میاں صاحب کا جو چہرہ ہے نا وہ خوشی یا ان کے چہرے کی جو چمک ہے وہ بتا رہی تھی کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہی بات ہونے جا رہی ہے, وہی ہونے جا رہا ہے جو میاں نواز شریف کہے گا. اور میاں نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم صاحب کو چیف آف آرمی لگا دیا جائے, اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پتا ہے کہ میاں صاحب کا ووٹ اس وقت سب سے سینئر وہ کوئی بھی ہو اسی کی طرف ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے لگ بھگ کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے, ظاہر ہے اپنے قائد سے صلاح مشورے کے لیے آئے تھے, ان سے ان کی رائے لینے آئے تھے, اور سب چیزیں بڑی اچھی طرف جا رہی ہیں, سب چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جلد ہی آرمی چیف کا اعلان بھی ہو جائے گا. اس سے پہلے 2013 اور 2016 میں بھی آرمی چیف کی نام کی جو سمری ہے وہ 18 تاریخ کے بعد آئی تھی اور 29 سے پہلے 29 تک وہ حلف اٹھا لیا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ پچھلے دو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں 13 والا بھی اور 16 والا بھی, 13 میں راحیل شریف اور 16 میں جنرل باجوہ صاحب, ان کی جو سمری ہے وہ صرف 18 کے بعد 5-7 دن پہلے آئی تھی. تو ابھی 18 تاریخ میں ابھی بھی آج کے دن کے بعد بھی تقریباً کچھ 7 دن باقی ہیں. اگر 11 تاریخ ہے تو پھر باقی 7-8 دن باقی بچے ہیں. تو یہ ایک نارمل ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. اور الوداعی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. جنرل باجوہ صاحب کی جو ادارہ ہے وہ آج پھر پریس ریلیز میں بتا چکا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو ابہام یا اس قسم کی جو پروپوگنڈا یا اس قسم کی جو تھیوریاں ہیں وہ سوائے عمران خان کے, اور جو عمران خان صاحب جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, سوائے کچھ بھی نہیں ہے. صرف عمران خان صاحب متنازع بنانا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے چہرے کا سکون یہ بتا رہا ہے کہ 17 کو اسمبلیاں آئیں یا 18 کو آئیں یا 20 کو آئیں گا, کرنا شہباز شریف صاحب نے, اور وہی ہونا ہے جو نواز شریف چاہیں گے. یہی کہنا تھا خواجہ آصف صاحب کا. دوستو, ہم عمران خان کے ہر یو ٹرن کے گواہ ہیں. ہماری نسل کا ہر بندہ عمران خان کے ہر یو ٹرن کا گواہ ہے. عمران خان صاحب سیاستدانوں کے بچوں کے پروٹوکول کے بڑے خلاف ہوتے تھے, کیونکہ ان پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ آتا تھا جب ان کے بچے باہر نکلتے تھے, چاہے وہ آصف علی زرداری کے بچے ہوں, بے نظیر شہید کے بچے ہوں, نواز شریف صاحب کے ہوں یا کسی اور کے ہوں. وہ ہمیشہ ان کے فیملی اور خاندان کے پروٹوکول کے بڑے خلاف ہوتے تھے. یہ آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. آج بلکہ کل عمران خان صاحب کے جو چشم و چراغ ہیں سلمان اور قاسم صاحب تشریف لائے اپنے والد صاحب کی وہ تاریخی ٹانگ دیکھنے کے لیے جس کو گولیاں لگی ہیں. جو ایک تو ظاہر ہے گولی لگنے کے بعد ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے صرف 2 دن میں, دوسری بھی وہ ٹیبل پہ رکھ کے ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ساتھ میں میوزک بج رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے بیٹے اور باپ کی محبت پر تو کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. بیٹے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو ہو سکتا تو والدہ صاحبہ کو بھی ساتھ لیتے آتے تاکہ فیملی مکمل ہو جاتی, باپ بیٹا اور ماں, مطلب زیادہ اچھا جاتا. اور اگر بہت ہی زیادہ کوشش کر لیتے دونوں بھائی تو ایک باپ پر احسان اور بھی کر دیتے, اپنی بہن کو بھی ساتھ لیتے آتے تاکہ مکمل ہی فیملی پوری ہو جاتی. ایک طرف کاسف اور سلیمان بیٹھے ہوتے, تیسری طرف ٹیرن بیٹھی ہوتی اور سامنے جمائمہ صاحبہ بیٹھی ہوتی. تو پورا خاندان ایک دفعہ ٹیبل پہ بیٹھ کے باپ کے گھر میں, نئے گھر میں, جس پہ پتہ نہیں زمان پارک پہ اب کتنے پیسے لگے اور کس نے لگائے ہیں, اس کا بھی کوئی شاید حساب دے گا. ظاہر ہے جس بندے کی کمائی ٹوٹل 2 لاکھ پہلے تنہا تھی اور پھر 8 لاکھ کروائی تھی, زمان پارک کا اتنا مہنگا گھر ہے, تو بیٹی اور بیٹوں کے سامنے بیٹھ کر بیوی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے کا تو عمران خان سے کو مزہ لینا چاہیے. لیکن خیر اینی ہو, یہاں پہ بات ہو رہی ہے پروٹوکول کی. تو وزیر داخلہ صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ 2 وزیر اور کئی گاڑیوں کے قافلے میں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر آئے ہیں. تو یہاں پر شاید عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بیمار ہیں, زخمی ہیں, بول نہیں سکتے, ہل نہیں سکتے, جل نہیں سکتے. تو ان پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے باہروں بار ہی شاید ایسا کوئی پروٹوکول دے دیا ہو جو عمران خان صاحب کے نالج میں نہ ہو. تو ہو سکتا ہے جب عمران خان صاحب یہ نالج آئے کہ ان کو بیٹوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کا پروٹوکول دیا گیا تو وہ شاید اس بات کا غصہ بھی کریں. لیکن فی الحال عمران خان صاحب کے یہ نالج میں نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کو مغل شہزادوں کی طرح پروٹوکول دیا گیا ہے. اچھا ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میں نے آج ایک تصویر دیکھی اور پھر میں نے وہ ٹویٹ بھی کی.
عمران خان کا صاحبزادوں کی تصویر آئی کہ وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو درمیان میں ایک کتاب پڑھی تھی، وہ شاید کسی نے نوٹ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، بٹ میں نے نوٹ کیا، جو بک کو میں نے زوم کیا تو وہ صلاح الدین ایوبی کی کتاب تھی۔ اب یہودیوں کے بچے جہاز میں بیٹھ کر صلاح الدین ایوبی کی کتاب پڑھیں گے، میرے خیال میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ بھی ہوگی۔ اب خود اندازہ کریں کہ جن کے گھر میں وہ بچے پل رہے ہیں، جن کے نانکے، مطلب اب میں اس پہ زیادہ کیا بات کروں، وہ صلاح الدین ایوبی کی کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی سب سے بڑا دشمن تھا یہودیوں کا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک رنگ باز باپ کی اولاد جو ہے وہ اس سے بھی بڑی رنگ باز نکلی ہے۔ شاید یہ بات عمران خان کے ذہن بھی نہ آئی ہو جو قاسم اور سلیمان نے کی ہے، اور جنہوں نے وہاں سے اٹھا کر بھیجا ہے انہوں نے ساتھ میں کیا کتاب ہاتھ میں پکڑا کے بھیجی ہے کہ بیٹا جب تصویر کھنچاؤ تو اس فوٹو کو درمیان میں رکھ لو، تاکہ مسلمان بیوقوف تمام پاکستانی یوتھیز اور مرانڈوز آپ لوگوں کی اس فوٹو سے متاثر ہو، جو کسی کی نظر پڑ جائے کہ کیا بات ہے، صلاح الدین ایوبی کی کتابیں پڑھی جا رہی۔ دیکھتے جائیں کیسی کیسی رنگ بازی ہوگی۔ کسی نے کہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کے جو لیڈ کریں گے عمران خان کے بعد وہ عمران خان کے بیٹے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی کتاب دیکھ کر تو مجھے شاید اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے وقت میں راجیو گاندھی صاحب کے اور سونیا گاندھی کے جو بیٹے ہیں، اگر انڈیا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب جمائمہ اور عمران خان کے بچے بھی پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر سکیں۔ ہو بھی سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آفٹر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی عمران خان پر، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بچوں کو لانچ کرنے میں زیادہ دیر نہیں کریں گے اگر عمران خان صاحب کسی قربانی میں ان کے کام آ گئے تو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔